لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. صدق اللہ العظیم. حضرات مسلمان کرام، گزشتہ اتوار کے موقع پر آپ نے ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب دامت برکاتہم کی زبان مبارک سے سنا ہوگا سورہ صافات کی یہ آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے کہ جو دو رکوع گزرے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومنین صالحین ہیں، مخلصین جن کو کہا گیا الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنندہ بندے. یاد رکھیں، نیک جو بنتے ہیں وہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے چنے گئے ہوتے ہیں، منتخب شدہ ہوتے ہیں. تو اس پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان میں شامل کیا ہے، چن لیا ہے. یہ اس کا احسان ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے، آدمی اپنی آخرت بنانے کے راستے پر گامزن ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے. تو مخلصین کہا گیا جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنی بندگی کے لیے، اپنی طاعت اور عبادت کے لیے، رضا اور خوشنودی کے لیے. تو بہرحال ان کے لیے جو اللہ کے یہاں انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہمان نوازی کے لیے جو نعمتیں جنت میں رکھی ہیں، گزشتہ رکوع میں اس کا تذکرہ ہوگا. وہ آپ نے سنا ہوگا کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسا رزق ہوگا، کیسے کیسے میوے ہوں گے، اور آرام کرنے کے لیے، راحت کے لیے کیسے کیسے پلنگ ہوں گی، مسیریاں ہوں گی. آج کی زبان میں، آج کی اصطلاح میں صوفے بھی کہہ سکتے ہیں، پلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پینے پلانے کا دور چلے گا. دنیا میں عیش و مستی کے لیے لوگ پینا پلانا کرتے ہیں. یہ جو دنیا کی شراب ہے، دنیا کا پینا پلانا، یہ تو غلیظ ترین بدبودار چیز ہے، جس سے آدمی کی عقل بھی مختل ہو جاتی ہے، ہوش جاتے رہتے ہیں، اور جانوروں کی طرح مدہوش ہو کر بہت سے لوگ نالیوں میں پڑے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائیں گے، جو وہاں کی شراب ہوگی، شراب طہور، وہ خوشبودار ہوگی، روح افزا ہوگی، اور جس کے پینے کے بعد آدمی کی روح کو بھی، جسم کو بھی ایک طرح کی تازگی محسوس ہوگی، ایک سرور حاصل ہوگا، ایک سکون ملے گا، ایک توانائی آئے گی. کمزوری کا، مدہوشی کا تو وہاں سوال ہی نہیں. فرمایا گیا لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون. یہاں تو ان کا عقل و ہوش جاتا رہتا ہے، سر بھاری ہو جاتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہاں کی جو شراب طہور ہوگی، نہ اس میں چکر آئے گا، نہ سر درد ہوگا، نہ مدہوش ہوں گے. وہ پاکیزہ ہوگی، وہاں کی ہر چیز پاکیزہ ہے، اور بالکل سفید ہوگی،
اور بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش اور آرام کی ایک اور چیز جو دنیا میں بھی لوگ عیش اور مستی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اپنی خواہشات کا پورا کرنا، اس کا سامان بھی اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نیک بیویاں ملے گی حوروں کی شکل میں، دنیا کی بیویاں بھی ملے گی اپنی، جو مومنات ہوں گی، صالحات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کو وہاں جمع فرمائیں گے تو وہ بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی جو حوریں ہوں گی وہ بھی بیویوں کے طور پر ملے گی، اور ان کی تعداد آدمی کے ایمان اور عمل کے مطابق کم و بیش ہوگی، بہرحال بڑی تعداد میں وہاں وہ بھی ملے گی۔ انسان ان سے اپنے خواہش پوری کر سکے گا، اپنے تمنائیں، اپنے خواب، اپنے ارمان پورے کر سکے گا۔ تو زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہن بیض مکنون، وہ ایسی ہوں گی جو جیسا کہ چھپائے گئے، چھپا کر رکھے گئے، حفاظت کے ساتھ رکھے گئے سفید انڈے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے جس کو وہ ملے گی اس سے پہلے ان کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا، ٹچ نہیں کیا ہوگا۔ دنیا میں باپردہ خواتین بھی ہیں، پاک دامن بھی ہیں، عفیف بھی ہیں، شرم و حیا والیاں بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ایسے ملنا بہت مشکل ہے جس کو کسی نے کبھی ٹچ نہیں کیا، بچپن سے لے کر جوانی تک، ایسا بہت مشکل ہے۔ اور اگر کوئی کسی گھرانے کا ماحول بڑا دینی ہے، پردے گوشر والا ہے، باقی کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اس بچی کو، تو دنیا میں شیاطین سے بچنا تو بہت مشکل ہے، وہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ انسانوں کے ٹچ سے تو بچا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے، اپنی بچیوں کو حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن شیاطین سے، جنات سے، ان سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ وہاں تو انسان بے بس ہے۔ کتنی اللہ کی نیک بندیاں ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں جو بڑی عفیف ہیں، پاک دامن ہیں، شرم حیا والی ہیں، لیکن شیاطین ان کو پریشان کرتے ہیں، جنات کا ان پر حملہ ہوتا ہے، شیاطین اور جنات ان سے کھیلتے ہیں، اور پھر لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، علاج کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں شیاطین سے، جنات سے بچا رہنا وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، بس اللہ کی حفاظت فرمائے ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی۔ لیکن جنت میں جو حوریں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کسی انسان نے، نہ کسی جن نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایسی، یہ ان کی صفات ہیں، اور بھی بہت ساری صفات قرآن کریم میں آئی ہیں، ان کے حسن و جمال کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کی آنکھیں موٹی موٹی ان کی آنکھیں ہوں گی، حور عین ان کو کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم۔ میں مختصر کر رہا ہوں، ساری آیتوں کی وضاحت نہیں کی جا سکتی، آپ سن چکے ہیں۔ تو ان کے آخر میں فرمایا گیا ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک کی بڑی کامیابی ہے اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جانا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا، اور اللہ کی ان نعمتوں کا حاصل ہو جانا، جنت کا داخلہ نصیب ہو جانا، وہاں کی نعمتوں کا میسر ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کہ اس کامیابی کا مقابلہ کوئی دوسری کامیابی نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی کیا ہے؟ آج دنیا کامیابی کے لیے مرتی ہے، سب کامیابی کے لیے محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اپنے نونہالوں کو، بچوں کو بچپن سے 2.5-3 سال کی عمر سے ان کو نرسری میں، پری نرسری میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ 20-25 سال اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، ماں باپ کی محنت ہے، اساتذہ کی محنت ہے، خود بچوں کی بھی محنت ہوتی ہے، اور بھی رات دن نہیں کر دیتے ہیں کامیاب ہونے کے لیے۔ تو خیر یہ دنیاوی کامیابی یہ بھی کوئی بری چیز نہیں، اس کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ایک مومن کو جس پر ایمان ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے، قرآن کریم بتاتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے فقط فاز، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی عارضی ٹیمپرری کامیابی، دنیا کی ہر چیز ٹیمپرری ہے، زندگی ٹیمپرری، صحت ٹیمپرری، جوانی وہ بھی کچھ دنوں کا جوش ہوتا ہے، کچھ دنوں کی، کچھ سالوں کی توانائی ہوتی ہے، وہ بھی ٹیمپرری ہے۔ اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، حوادث ہیں، اور موت آ کر تو پھر زندگی ہی کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ وہ تو ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، سب جانتے ہیں۔ جو غیر مومن ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی موت کو تو وہ بھی مانتے ہیں، موت کا تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت کے ذریعے تو پوری زندگی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت میں جس کو داخلہ نصیب ہو گیا اور وہاں کی نعمتیں جسے میسر آ گئی تو وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ نہ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہوگی، نہ جوانی ختم ہوگی، نہ صحت اور تندرستی کو زوال آئے گا، نہ ضعف اور کمزوری کا شکار ہوں گے، کسی طرح کی کوئی تکلیف، کوئی شکایت، کوئی عارضہ وہاں لائق نہیں ہوگا۔ وہاں زندگی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، عیش ہے، آرام ہے، راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں، ایسی راحت کہ اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہیں۔ دنیا میں تو جو کامیابی ملتی بھی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دنیا کی کامیابیاں ہیں، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، اچھا جاب مل جائے، اچھا مال و دولت آدمی بنا لے، اچھا گھر بنا لے، اچھی پراپرٹی بنا لے، تو یہ ظاہری کامیابی ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے، اور ان میں سے ہر ایک پر زوال کا خطرہ ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ صرف اندیشہ نہیں بلکہ یقینی ہے، یہ نعمتیں ظاہر ہونا، ختم ہونا یقینی ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی میں بھی یہ نعمتیں اور یہ مال و دولت ختم نہ ہو، ساتھ نہ چھوڑے، تو موت تو ساتھ چھڑا ہی دیتی ہے۔ موت کے ساتھ تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں رہتا ہے، پھر بچوں کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے بچوں کے کام آتا ہے، لیکن وہ انسان جس کو موت آ گئی وہ تو اس دنیا سے چل بستا ہے، اس کے تو پھر کسی کام کی نہیں رہتی یہ چیزیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت آ جاتی ہے تو اس کی دنیا تو اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت تو جب آئے گی اللہ جانتا ہے کب آئے گی، لیکن آئے گی، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کتنے ہزار سال کے بعد آئے گی، کتنے صدیوں کے بعد آئے گی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکر کرنی ہے، جس دن ہماری موت آئے گی ہمارے لیے تو اسی دن دنیا ختم، ہماری قیامت تو وہی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ دنیا رہتی رہے ہزاروں سال تک، ہمارے کسی کام کی نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی کامیابیوں کا، دنیا کی زندگی ہو، چاہے جوانی ہو یا نعمتیں ہوں، کا یہ حال ہے، چند دن کا یہ تماشا ہے، چند دن کی یہ چاندنی ہے، لیکن اس کے بالمقابل آخرت اور جنت، اور اسی طرح اس کے بھی مقابل پھر دوزخ۔ جنت جو اللہ کے نیک بندوں کو ملے گی، وہاں کی نعمتیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ یہ جو نعمتیں جن کو نصیب ہوں گی، جو اس کیٹیگری میں آ جائیں گے، جو اللہ کے خوش نصیب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ اصل کامیابی ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ دنیا کے لیے بھی عمل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن ایسی کامیابی جو اللہ کے خوش نصیب بندوں کو ملے گی، جن کو جنت کا داخلہ اور وہاں کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل عمل اور محنت تو اس کامیابی کے لیے ہونی چاہیے۔ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہماری محنت دوڑ دھوپ دنیا کے لیے کتنی ہے،
آخرت کے لیے کتنی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے لیے ہمارا کتنا وقت لگتا ہے اور آخرت کے لیے کتنا لگتا ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی ہم صرف دنیا ہی کے لیے زیادہ تر محنتیں کرتے ہیں، بہت کم خوش نصیب ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو آخرت کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے دین کی، ایمان کی، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی والی زندگی پر، اس لائن پر ڈالنے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، اور جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ، کہ یہ جو نعمتیں جن کا تذکرہ ہوا، جو اللہ کے مخلصین بندوں کو ملیں گے، چنندہ بندوں کو ملیں گے، یہ بہتر ہے مہمانی کے لیے أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ، یا پھر اس کے بالمقابل دوسری طرف زقوم کا درخت۔ آخرت میں تو جانا کرنا سب کو ہے، مومن ہو، غیر مومن ہو، نیک ہو، بد ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، جانا تو سب کو ہے۔ آخرت میں تو سب کو جانا ہے، لیکن آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک جنت ہے جو نیک بندوں کے لیے ہے، دوسری طرف جہنم ہے جس میں بڑے خطرناک قسم کے، روح کو کمبا دینے والے، جھنجھوڑ دینے والے، بدن پر، ان پر کانٹے آ جاتے ہیں سن کر ہی، ایسے عذاب ہیں، ایسی تکلیفیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں یہ بہتر ہیں مہمانی کے لیے، جو ان کو مہمانی کے طور پر، مہمان نوازی کے طور پر پیش کی جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اب شجرۃ الزقوم، یہ زقوم کا درخت، اگر اس کیٹیگری میں ہم شامل نہیں ہوں گے، اس لائن پر نہیں چلیں گے جو جنت کا راستہ ہے، جنت کی لائن ہے، اللہ کے نیک بندوں کی لائن، اگر اس پر نہیں چلیں گے تو پھر دوسری طرف جو آپشن ہے وہ جہنم ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ، اللہ کے باغیوں کا ٹھکانہ، مجرموں کا ٹھکانہ۔ تو اس میں کیا ہے؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت وہاں ملے گا۔ زقوم کا درخت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، اس زقوم کے درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش کی چیز بنا دیا، فتنے کی چیز بنا دیا۔ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ آزمائش کی چیز کس طرح بنا دیا؟ زقوم کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا تو جو اہل ایمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کے کلام پر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے تو دل و جان سے تسلیم کر لیا کہ اللہ نے جو بیان کیا وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، اب دل و جان سے مانتے ہیں کہ ہاں زقوم کا درخت ہوگا، جہنم ہے۔ اس کی جو صفات بیان کی گئی، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہوگا جو آگ کی تہ میں، جہنم کی جو آگ ہے اس کی تہ میں اگے گا، اس کی تہ سے وہ نکلے گا۔ تو جب یہ صفت بیان کی گئی اس درخت کی کہ وہ شجرہ زقوم، زقوم کا وہ درخت جہنم کی تہ کے اندر سے اگے گا، نکلے گا، اور طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور وہ درخت معمولی نہیں ہوگا، اس کی شاخیں اور خوشے ایسے ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں۔ شیطان کو بھی کسی نے دیکھا تو نہیں، لیکن سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ شیطان کی شکل بہت بھیانک ہے، بہت ڈراؤنی ہے، بہت خطرناک ہے۔ آج کل بچے جو موبائلوں میں، ٹیب میں وہ مختلف قسم کے گیمز دیکھتے ہیں، ان میں بھی جو شیطان کی صورت آتی ہے وہ بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ اس کے دانت اور اس کا چہرہ بڑا بدنما ہوتا ہے، حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں شیطان کو، وہ نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ شیاطین کو کسی نے دیکھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ ہاں یہ حقیقتیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ وہ درخت کے جو خوشے ہوں گے، اس کے جو پھل ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے ڈراؤنے، خوفناک، خطرناک، جیسے شیاطین کے سر ہوتے ہیں، شیاطین کی شکل ہوتی ہے۔
تو جب یہ بیان کیا گیا تو اہل ایمان نے تو دل و جان سے مان لیا. الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو بیان کیا ہے کلام نے وہ بالکل بات ہے، سچ ہے. لیکن جو نہ ماننے والے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ کو، اس کے کلام کو نہ ماننے والے ظالم ہیں، اللہ کی توحید کو نہ ماننے والے ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ظالم ہیں. فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کفر سب سے بڑا ظلم ہے. نہ ماننا اپنے خالق اور مالک کو، جس نے بنایا، پیدا کیا، سب کچھ دیا، اسی کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس درخت کے نام کو، اس کے تذکرے کو، اس کے بیان کو اپنے ظالموں کے لیے ایک فتنے کی چیز، آزمائش کی چیز بنا لیا. اس کا بھی انہوں نے انکار کیا. اس طرح اللہ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا. تو اس درخت کا تذکرہ سن کر اس کا بھی مذاق اڑایا کہ بھلا یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آگ تو ہر درخت کو، ہر لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، آگ کے اندر سے کیسے کوئی درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ آگ کے اندر، اور وہ بھی جہنم کی آگ، جس کی صفت یہ بیان کرتے ہیں خود اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی خطرناک آگ ہوگی جو دنیا کی آگ سے 70 ڈگری زیادہ تیز گرم ہوگی. تو اس آگ کے اندر کیسے کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ کیسے پھل اگ سکتا ہے؟ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے لیے یہ بھی آزمائش اور فتنے کی چیز بن گئی. اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا اور کفر میں، انکار میں اور آگے بڑھتے چلے گئے. تو ان کے لیے یہ بھی ایک زقوم کے درخت کا نام، اس کا تذکرہ، یہ بھی ان کے لیے ایک فتنے کی چیز بن گیا، آزمائش کی چیز بن گیا. یاد رکھیں یہ دنیا پوری کی پوری آزمائشی کی جگہ ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب آزمائشی کا سامان ہے. کسی کو اللہ نے اچھی حالت میں رکھتا ہے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتا ہے، کتنا اپنے مالک کو، منعم کو، محسن کو کتنا پہچانتا ہے، کتنی شکر گزاری کرتا ہے. اور اگر برے حالات ہیں، تکلیف ہے، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اس تکلیف میں، ان برے حالات میں، ان ناپسندیدہ حالات میں وہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنا اپنے مالک کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، کتنا اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، کتنا اس کے سامنے دامن پسارتا ہے. ہر حال میں بندے کی آزمائش ہے. تو بہرحال فرمایا گیا کہ زقوم کا درخت نیک بندوں کے لیے جنت کی وہ نعمتیں جن کا تذکرہ گزشتہ آیات میں گزرا، دوسری طرف یہ زقوم کا درخت ملے گا جو اہل جہنم کی غذا ہوگا. زقوم کے درخت کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اس سے ملتا جلتا ایک درخت ہوتا ہے جسے ناگ بنی کا درخت کہتے ہیں. ناگ بنی بعض علاقوں میں، بعض زبانوں میں کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال بالکل وہی درخت تو دنیا میں نہیں مل سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مفسرین نے فرمایا کہ دنیا میں ایک درخت ہے ناگ بنی کا. ناگ کے بن کی طرح سے اس کے جو پتے یا پھل ہوتے ہیں وہ ناگ کے بن کی طرح کے بڑے کانٹے دار ہوتے ہیں، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا کڑوا اور بڑا بدمزہ ہوتا ہے. اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی چھونا بھی پسند نہیں کرتا، کھانا تو دور کی بات. دنیا میں بھی اس طرح کے بعض درخت پائے جاتے ہیں جو بڑے زہریلے ہوتے ہیں، بڑے بدمزہ ہوتے ہیں، اور ان کی شکل صورت بھی ان درختوں کی، ان کی شاخوں کی، ان کے پتوں کی، ان کے پھلوں کی بڑی ڈراؤنی ہوتی ہے، خوفناک ہوتی ہے. تو یہ تو سمجھانے کے لیے مفسرین نے فرمایا، ورنہ جنت اور جہنم کی جو چیزیں ہیں دنیا میں بالکل ویسی چیزیں دیکھنے کو نہیں مل سکتی. جنت میں بھی جو فروٹس ہوں گے، جو پھل ہوں گے، تو سمجھنے کے لیے تو فرمایا گیا ہے کہ وہ انار ہوں گے، سیب ہوں گے، انگور ہوں گے، اور سارے کیلے کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے. ان کا سائز، ان کا ذائقہ، ان کی لذت، وہ ہر چیز بہت بڑھ کر ہوگی. اسی طرح جہنم میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، دنیا میں بھی ایسی بری چیزیں، خطرناک چیزیں، زہریلی چیزیں پائی جاتی ہیں. مثلا سانپ اور بچھو کا تذکرہ ہے، جہنم میں ہوں گے، لیکن ان کا سائز،
اور ان کا زہریلا پن، ان کی خوفناکی دنیا کی ان جانوروں سے، سانپ اور بچھوؤں سے بہت بڑھ کر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں جو سانپ ہوں گے وہ اونٹ کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، بچھو جو ہوں گے وہ جیسے دنیا میں خچر ہوتے ہیں، گدھے ہوتے ہیں، خچر اس طرح اس سائز کے ہوں گے۔ اسی طرح وہاں کی ہر چیز کا حال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ زقوم کا جو درخت ہوگا جہنمیوں کو وہی کھانے کو ملے گا، وہی انہیں کھانا ہوگا۔ جب بھوک لگے گی، بھوک سے بے چین ہوں گے تو کھانا مانگیں گے، تو کھانے میں وہی درخت ان کو دیا جائے گا، اسی درخت کا پھل کھلایا جائے گا اور وہ کھانا پڑے گا، زبردستی ان کے منہ میں ٹھونس دیا جائے گا۔ جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، جہنم کے فرشتے بھی الگ ہوں گے، ان کی شکل صورت بھی الگ ہوتی ہے، ان کا حلیہ بھی الگ ہوتا ہے، ان کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے۔ وہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے، مارنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہاں ان کی ڈیوٹی رہے گی۔ ان فرشتوں کی جو جہنم کے فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے زبردستی اس زقوم کے درخت کو، اس کے پھل کو ان کے منہ میں ٹھوسیں گے کہ لو کھاؤ۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، اسی سے ان کے پیٹ بھریں گے۔ وہ زبردستی ان کے حلق میں ٹھونس دیا جائے گا، لیکن وہ درخت ایسا ہوگا جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑا زہریلا، بڑا خطرناک، بڑا بدمزہ۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زقوم کے درخت کا زہریلا پن بیان کیا، فرمایا کہ اگر اس کا ایک قطرہ، اس کے رس کا ایک قطرہ سب دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی خراب ہو جائے۔ وہ اتنا زہریلا، اتنا خطرناک کہ ایک قطرے سے دنیا کے سارے سمندروں کا پانی زہریلا ہو جائے، خراب ہو جائے، بدمزہ ہو جائے، بدبودار ہو جائے، تو وہ ان کو زبردستی کھلایا جائے گا تو حلق سے آسانی سے نہیں اترے گا، تو پھر پانی مانگیں گے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی جب کھانے لگتے ہیں تو لقمہ حلق میں اٹک جاتا ہے، پھر پانی کے لیے چلاتے ہیں، پانی مانگتے ہیں۔ تو جب وہ پانی مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، کہ پھر اس کے اوپر سے ان کے لیے گرم کھولتے ہوئے پانی کی آمیزش ہوگی، وہ پانی کا مشروب ان کو پلایا جائے گا، گرم کھولتا ہوا پانی، وہ بھی بڑا زہریلا ہوگا، بڑا بدمزہ ہوگا۔ بلکہ بعض آیات سے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ الگ سے اور کچھ پانی کا وہاں انتظام نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے لیے، بلکہ جہنمیوں کی جو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، خون اور پیٹ نکلے گا، ان کے زخموں سے، پیشاب پاخانے کے راستے سے جو بھی کچھ نکلے گا لیکویڈ، وہی جمع ہوگا ایک جگہ، اور اسی میں سے پھر ان کو پلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں پٹ پٹ کر وہ تیز گرم بھی ہوگا، کھولتا ہوا بھی ہوگا، بدبودار بھی ہوگا، زہریلا بھی ہوگا، وہی ان کو پلایا جائے گا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا کہ وہ جیسے ہی اندر پہنچے گا ان کے آنتوں کو کاٹ دے گا، ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی، پھٹ جائیں گی۔ دنیا میں بھی بعض زہر، بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اندر چلے جائیں انسان کے اندر تو جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کڈنیز خراب ہو جاتی ہیں، لیور خراب ہو جاتا ہے، آنتیں کٹ جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ دنیا میں بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے کیمیکلز اور ایسے زہر ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ حقیقت ہے۔ ایسی ایسی خطرناک چیزیں خود انسان نے بنا لی ہیں۔ تو اللہ کے یہاں جہنم میں اللہ نے اپنے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے کیا کیسی کیسی خطرناک اور زہریلی چیزیں بنائی ہوں گی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں انسان بنا سکتا ہے ایسے ایسے کیمیکلز، ایسے لیکویڈ، ایسے زہر، جو ایک قطرہ، ایک دو قطرہ اگر اس کے اندر چلا جائے تو جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جگر پھٹ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا، وہ ایسا گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کی ہاتھوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، اندر کا پورا جو آرگنس ہیں اندر کے وہ پورے خراب ہو جائیں گے۔ اچھا دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر غلطی سے زہر پی لیا یا کسی نے پلا دیا تو کچھ دیر کی تکلیف ہوتی ہے، مر کر قصہ ختم ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس تکلیف سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ جہنم میں ایسا بھی نہیں ہے، جہنم میں موت بھی نہیں آئے گی، وہ موت پکاریں گے لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ مسلسل اللہ کے بندیوں کو، نافرمانوں کو، نہ ماننے والوں کو وہ عذاب اور وہ تکلیف مسلسل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس تکلیف سے حفاظت فرمائے، اس بری جگہ سے، اس ٹھکانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال ثم ان موتی راہم الی الجحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر لوٹ کر ان کو اس جہنم ہی میں جانا ہے، یعنی وہ گھومیں گے پھریں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے۔ انجام کاروں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہی جہنم ہوگا، وہی رہنا ہوگا ان کو، اور انہی تکلیفوں میں وہی تکلیف دہ چیز کھانی پڑے گی، وہی تکلیف دہ چیزیں پینی پڑیں گی۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جرم بتلاتے ہیں۔ اتنی خطرناک سزا، اتنی سنگین سزا کیوں ان کو دیا نہیں ہے؟ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہے کہ اللہ تو غفور رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، پھر آخر جہنم میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے عذاب، ایسی تکلیفیں کیوں رکھی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جرم بتاتے ہیں ان بندوں کا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بلا شبہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی کے راستے پر پایا تھا، کفر و شرک میں انہوں نے مبتلا دیکھا اپنے آباء و اجداد کو، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ بھی آنکھ بند کر کے انہی کے پیچھے لڑھکتے چلے گئے۔ یہ ضرورت ہی انہوں نے نہیں سمجھی، یہ غور ہی نہیں کیا کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی پرستش کرنی ہے، کس کا بندہ بن کر ہم رہنا۔ اللہ نے عقل دی تھی، دماغ دیا تھا، ہوش دیا تھا، عقل مند تھے، علم والے تھے، دانش والے تھے، دنیا کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، لیکن اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں انہوں نے بالکل اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے کام نہیں لیا، علم کی روشنی بھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بس جس راستے پر ان کے جو پشتوں سے، نسلوں سے جو ان کے آباء و اجداد چلے جا رہے تھے، کفر و شرک کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر، اسی پر یہ بھی خوش رہے، مطمئن رہے، اسی راستے پر چلتے رہے، اپنے مالک کو انہوں نے نہیں پہچانا، تو اس سے بڑھ کر بڑا مجرم اور نمک حرام، احسان فراموش اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچانے، اس کو پانے کی کوشش نہ کرے، اس کو جاننے کی کوشش نہ کرے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی، اور پھر علم کے بعد اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ ان کا جرم ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ، پہلے لوگوں میں سے بھی اکثر گمراہ ہوئے ہیں، یعنی پہلی امتوں میں بھی، پہلی قوموں میں بھی اکثر لوگ گمراہی کے راستے پر ہی رہے، ایمان والے، اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے تو کم ہی ہوئے ہیں، ہر زمانے میں کم ہی رہے ہیں، آج بھی کم ہی ہیں۔ تو زیادہ جو تعداد رہی ہے، میجارٹی جو رہی ہے، وہ اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے باغیوں کی رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھی بھیجے۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ ان کا کیا قصور، جب پورا ماحول ہی ایسا تھا، صدیوں سے، پشتوں سے، ان کے آباء و اجداد، پورا ماحول، پورا علاقہ، پوری بستی کفر میں تھی، شرک میں تھی، تو ان کو کہاں سے ہدایت ملتی، کیسے راستہ پاتے، کیسے اپنے مالک کو پہچانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بندوبست ہم نے کیا ہے، ہم نے ڈرانے والے بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر علاقے میں بھیجے، کوئی قوم، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو نہ بھیجا ہو۔ آخر میں امام الانبیاء
ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور پھر آپ کا لایا ہوا پیغام، اللہ کا کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت کی روشنی اللہ نے ان کے نائبین کے ذریعے، ان کے وارثوں کے ذریعے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد پھر علماء امت ہیں، مبلغین ہیں، داعین ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کی روشنی پہنچائی ہے۔ ایمان کا نور ہر جگہ پھیلا ہے۔ اب اگر کوئی خود ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے، اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھائے تو جرم اسی کا ہوگا۔ اللہ کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اللہ نے تو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا انتظام کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ہر جگہ، ہر علاقے میں، ہر قوم میں ڈرانے والے بھیجے ہیں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، لیکن ان ڈرانے والوں کے آنے کے بعد بھی ڈرانے والے نبیوں اور رسولوں کو بھی کہا گیا ہے، اور جو ان کے وارثین ہوتے ہیں وہ بھی اسی مفہوم میں شامل۔ ڈرانے والے کا مطلب ہے جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈراتے ہیں۔ آج بھی علماء امت و مبلغین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے حوالے سے، قرآن حدیث کے ریفرنس سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اس کی تکلیفوں سے ڈراتے ہیں، وہ منذرین، ڈرانے والے۔ اللہ کے نبی دونوں کام کرتے تھے، ماننے والوں کو بشارتیں بھی سناتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی دونوں چیزیں ہیں، بشارتیں بھی ہیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں کہ ماننے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے کیسی کیسے نعمتیں ہیں، کیسے کیسے عیش و آرام کے سامان ہیں، کیسی پرلطف ان کی زندگی ہوگی۔ دوسری طرف نافرمانوں کے لیے وعیدیں سنائی گئی ہیں، ڈر بتایا گیا ہے، جہنم اور اس کے عذابوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے، اللہ کی پکڑ کا تذکرہ ہے۔ تو منذرین نبیوں اور رسولوں کو اور پھر ان کے وارثین کو بھی کہا گیا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، لیکن ڈرانے کے بعد بھی، اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی جو لوگ نہیں مانے اور پھر انہوں نے وہی نہ ماننے ہی کا راستہ اختیار کیا، کفر و شرک پر، نافرمانی پر ہی جمے رہے، تو ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ ان کا انجام اللہ نے بہت سی قوموں کا تو قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، منذرین جن کو ڈرایا گیا، منذرین ڈرانے والے، اور منذرین جن کو ڈرایا گیا، یعنی جن کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا وہ منذرین، تو ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے۔ جنہوں نے نہیں مانا ان قوموں کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا ہے، قوم نوح کا ہے، قوم ہود کا ہے۔ بہت سی قوموں کی تذکیریں قرآن کریم میں ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، اور گمراہ قوموں کے، گمراہ لوگوں کے راستے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام بھی دیکھ لیجئے، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے چن لیا۔ تو پہلی جو قومیں گزری ان میں بھی زیادہ تر لوگ وہی ہوئے ہیں جو گمراہ رہے، لیکن اللہ کے جو چنندہ بندے جن کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، منتخب کر لیا اپنے ایمان کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے، اپنے نبیوں کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے، وہ اس سے مستثنا ہے۔ ان کا حال الگ ہے، ان کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ جنت اور اس کی نعمتوں کے تذکرے میں آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں میں جن کو مخلصین کہا گیا ہے ہم سب کو شامل فرمائیں، اور ان بندوں سے جن کو منذرین کہا گیا، جو گمراہ رہے، گمراہی کے راستے پر رہے، اس سے، ان کے راستے سے ہم تمام کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایک تو ضروری اعلان ہے، ایک تو اعلان آپ نے جمعے میں بھی سنا ہوگا کہ آئندہ اتوار کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت عظیم الشان ایک اجلاس عام، پبلک میٹنگ، کنونشن کہیے یا پبلک میٹنگ کہیے، اجلاس عام کہیے، آئندہ اتوار عیدگاہ قدوس صاحب میدان میں منعقد ہے۔ تمام برادران اسلام کو اس میں شرکت کرنا ہے۔ یہ ہم سب کا اجتماعی دینی اور ملی فریضہ ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے
یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کیا لینا دینا مسلم پرسنل لا بورڈ سے یاد رکھیں ایک مسلمان کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے وہ صرف اپنی نجی زندگی نہیں ہوتی، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نفع نقصان صرف اپنا نہیں دیکھنا، پوری قوم کا، پوری کمیونٹی کا دیکھنا ہے۔ فکر صرف اپنے نفع نقصان کی نہیں کرنی، پوری قوم کی، پوری ملت کی کرنی ہے۔ اور اس فکر کے سلسلے میں اور زیادہ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایسے موقعوں پر سال 6 مہینے میں کبھی ایسا موقع آتا ہے جب آواز دی جاتی ہے کابر کی طرف سے، قوم کے ذمہ داروں کی طرف سے، تو کم از کم تھوڑا وقت نکال کر وہاں جا تو سکتے ہیں۔ اور کوئی قربانیوں کا تقاضا نہیں ہے، جان و مال کی اور زیادہ قربانی کے لیے نہیں بلایا جا رہا ہے، صرف تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں عوامی تعداد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کا بڑا وزن ہوتا ہے، تو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ملک کے جو فرقہ پرست ہیں، جو حکومت ہے فرقہ پرستوں کی، وہ یہ سمجھیں کہ مسلمان تو سوئے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، بے ضمیر ہیں، کوئی احساس نہیں، جو چاہے کرو۔ کم از کم اپنی بیداری کا، زندہ رہنے کا، زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اپنے نفع نقصان کے بارے میں حساس ہیں، سینسیٹیو ہیں، تو اس کا ثبوت دینا ہے۔ تو اس اجلاس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر کامیاب بنانا ہے۔ رزلٹ تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان پر کیا اثر پڑے گا، یہ حکومت ہے، جو چاہے وہ فیصلے کریں گے۔ رزلٹ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان پر اثر پڑے نہ پڑے، لیکن وہ لوگ جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان میں بہت سے وہ بھی ہیں جن کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے، تو وہ تو کچھ نہ کچھ ان کو سوچنا پڑے گا کہ پورے ملک کے مسلمان جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں، بنگلور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، دلی میں ہے، پٹنہ میں ہے، تو یہ بڑی تعداد میں جب مسلمان اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے تو وہ لوگ کم از کم سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم مسلمانوں کو، اتنی بڑی تعداد کو، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان سڑکوں پر نکل رہے ہیں، اور یہاں تو سڑکوں پر بھی نہیں نکالا جا رہا ہے، کوئی ریلی نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، صرف اجلاس عام ہے۔ جا کر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ کو گراؤنڈ میں بیٹھنا ہے، بیٹھنے کے لیے شاید کرسیاں بھی رہیں گی، لیکن اسی سے آپ کی بیداری کا ایک مظاہرہ ہوگا۔ تو بہرحال اس پروگرام کو کامیاب بنانا، آئندہ اتوار عصر کے وقت سے لے کر عشاء کے بعد تک وہ پروگرام چلے گا، اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے۔ دوست احباب تک بھی یہ پیغام پہنچائیں اور اس اجلاس کو کامیاب بنائیں۔ ایک اور گزارش آپ تمام حضرات سے، اس مسجد کے مصلیان کرام جو حاضر ہیں، سب سے یہ ہے کہ ہفتے کے دن خواتین کے لیے بھی درس قرآن کی، تفسیر قرآن کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ۔ پہلے حضرت مولانا ادریس قاسمی صاحب اللہ تعالیٰ کو غریب رحمت فرمائے، وہ تشریف لاتے تھے، بیچ میں سلسلہ موقوف ہو گیا تھا 1-2 مہینے سے، اور یہ عاجز آپ کا ایک خادم حاضر ہو رہا ہے، اور خواتین کے لیے وہ مجلس دوبارہ سے شروع کی گئی ہے، اس کا سلسلہ جاری، ہفتے کے دن 11 بجے سے 12 تک وہ مجلس ہوتی ہے۔ تو اپنی خواتین کو، رشتہ داروں کو، میں جو خواتین ہیں متعلقین، ان خواتین کو شرکت کے لیے آمادہ کریں۔ اللہ کے کلام سے زیادہ تعلق ہوگا ہمارے گھر والوں کا، سننے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ معلوم کون سی بات سے، کس آیت شریفہ کی مطلب اور معانی سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق بخشے، یہی آپ حضرات سے گزارش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات کی حاضری کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، پروردگار عالم، ہم تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما۔ اے مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ نمازوں کے بعد جو درس قرآن کی اس مجلس میں ہم جمع ہو کر بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما۔ اے مولا اس کتاب ہدایت سے بھرپور ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم،
اس درس قرآن میں جو تذکرہ ہوا آپ کے نیک بندوں کا، مولا نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی، ان کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں محشور فرما، اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت کا داخلہ اور وہاں کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کو بھی مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اور جن گمراہوں کا تذکرہ ہوا، جن کے لیے جہنم میں خوفناک عذاب ہیں، تکلیف دہ مناظر جو بیان کیے گئے، اے مولا ان گمراہوں سے، ان کے راستے سے ہم تمام کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، جہنم سے، اس کے عذاب سے ہم تمام کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ان حقائق کا پکا سچا ایمان و یقین ہمیں نصیب فرما۔ اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا